بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سعد قریشی. آپ ہمارا چینل دیکھ رہے ہیں جاگیر نیوز. میں آج موجود ہوں گلبرگہ اسلام آباد میں، اور میرے ساتھ موجود ہے احسن ظفر بختامی صاحب، جو کہ پریزیڈنٹ ہے چیمبر آف کامرس کے، اور اس کے بعد مینیجنگ ڈائریکٹر ہے ڈیواسٹر گروپ آف کمپنی کے. ان سے گفتگو بھی کریں گے. السلام علیکم بختامی صاحب، کیا ہے سر؟ آپ ٹھیک ہے سر؟ ایک تو یہ ہے کہ سر آپ ماشاء اللہ جو ہے چیمبر آف کامرس کے آپ پریزیڈنٹ بھی ہیں. سر سب سے پہلے تھوڑا موجودہ جو معیشت کے حوالے سے جو ہے وہ ابھی جو پاکستان سے جان چل رہی ہے سر، اس وقت پاکستان جو ہے یہ سمجھے کہ ایک اکنامک کرائسس سے گزر ہے، لیکن آپ یہ سمجھے کہ اس سے زیادہ اور ہمارے اپنی معاشی صورتحال مزید خراب بھی ہو سکتی. اب انشاءاللہ ہمارا IMF کے ساتھ جو فرسٹ لیول ایگریمنٹ ہے وہ بھی ہونے جا رہا ہے. اس کے بعد جو ہمارے دوست ممالک ہیں سعودی عربیہ اور یونائٹڈ عرب امارات، انہوں نے بھی $3 بلین پاکستان کو کمٹ کر دیا. اور اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی نیوز ہے. اور اس کے بعد جب IMF کے ساتھ بھی ڈیل ہو جائے گی تو ہماری جو بزنس ایکٹیویٹیز پاکستان میں رکی ہوئی ہیں، لوگوں کی LCs نہیں کھل رہی، امپورٹ کے مسائل ہیں، فورن ریٹ بہت زیادہ اوپر چلا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ انٹرسٹ ریٹ پاکستان میں 20-21% ہو گیا ہے. تو کوئی بھی انڈسٹری، کوئی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری، کوئی بزنس 20 سے 25% انٹرسٹ ریٹ کے اوپر سروائیو نہیں کر سکتا. اور انشاءاللہ ہماری امید ہے کہ جس طرح سال جب سے پاکستان آئے ہیں تو ہمیں مثبت انڈیکیٹرز اکانومی میں ملنا اور نظر آنا شروع ہو گئے تھے. اور اب IMF کی ڈیل کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک دفعہ دوبارہ سے ٹیک آف کی پوزیشن میں آ جائے گا، اور جو ہماری اکانومی کے حالات خراب تھے وہ بہت جلد صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے. سر آپ کو کیا لگتا ہے کون سے ایسے اقدامات ہیں ہمیں کرنے چاہیے پاکستان خاص طور جس پر یہ ہماری معیشت ہے وہ مستحکم موبائل سروس پہ کون سے ایسے اقدامات ہیں؟ سر سب سے پہلے تو یہ ہے جس طرح سے ہمارے ملک میں ایک پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور اس کے ساتھ جو اکنامک اسٹیبلٹی ہے وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے ساتھ آتی ہے. انفارچونیٹلی پاکستان میں جو ہماری اکانومی پالیسیز ہیں وہ بہت شارٹ ٹرم ہوتی ہے. جو بھی گورنمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں. ہمیں 10 سال کی بزنس پالیسیز بنانی چاہیے، اکنامک پالیسیز بنانی چاہیے. ہمارے سامنے ویتنام کی اور بنگلہ دیش کی اگزامپل موجود ہے. وہاں کے جو وزراء اعظم ہیں وہ پچھلے 3 دفعہ سے ڈائریکٹلی الیکٹ ہو کے آ رہے ہیں، اور ان کی جو پالیسی پہلے دن تھی بزنس فرینڈلی تھی، اور جو ان کی اکانومی کی پالیسی 15 سال پہلے تھی آج بھی وہی ہے. اس کی وجہ سے دیکھیں کہ بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس کہاں پہ پہنچ رہی ہیں اور ان کے جو فارن ریزروز ہیں ان کی کیا پوزیشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو ہماری اکانومک پالیسیز ہیں وہ لانگ ٹرم ہونی چاہیے، اور اس کے اوپر تمام پولیٹیکل پارٹیز کو مشترکہ طور پہ اپنا ایک جسے کہتے ہیں اکنامک مینیفیسٹو دینا چاہیے کہ جو بھی پارٹی پاور میں آئے گی اور وہ اپنے اکنامک مینیفیسٹو پہ آنی چاہیے انسٹیڈ پولیٹیکل مینیفیسٹو کے اوپر. بختیار صاحب سیاسی طور پر ہم دیکھتے ہیں جو بھی حکومت جو اپوزیشن ہوتی ہے ان کا یہ نعرہ ہوتا ہے کہ ہم جب حکومت میں آئیں گے ٹھیک ہے تو یہ کشکول جو ہے وہ ہم توڑ دیں گے، ہم IMF کے پاس نہیں جائیں گے. لیکن جو ہی وہ جس کو بھی کردار ملتا ہے جو وہ حکومت میں آتے ہیں پھر کوئی کشکول دے کے چلے جاتے ہیں. تو اس سے پہلے کیا کرنا چاہیے اور ہم IMF کے آگے کیوں اتنا لیٹے ہوئے ہیں؟ کون سا پلان ہے جو ہمیں کرنا چاہیے کم از کم ہم IMF کے پاس نہ جا سکیں؟ سر دیکھیں ہمارے بہت سارے مسائل ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز ہیں جس میں ریلوے ہے، PIE ہے، پاکستان اسٹیل مل ہے، جو وائٹ ایلیفینٹس ہیں ہمارے اکانومی کے اوپر بہت بڑا بوجھ ہے. سب سے پہلے تو گورنمنٹ کو ایک پرائیویٹائزیشن پالیسی بنانی چاہیے، اور یہ جتنے لاس میکنگ انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو پرائیویٹائز کرنا چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا بجلی کا نظام ہے اس کو ایفیشینٹ بنانا چاہیے کہ یہ جو ہر سال ہمارے گردشی جو قرضے ہیں وہ اتنے زیادہ ہو جاتے ہیں جس میں ہمارے لینڈ لاسز ہیں اور وہ انفارچونیٹلی ایک عام یوزر کو اٹھانے پڑتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہمیں جو ہمارا الیکٹریکل سسٹم ہے، ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں، ڈسپوز ہیں، اس کے اوپر کام کرنا چاہیے. اس کے بعد ہمیں پاکستان کی ایکسپورٹس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ہمیں IT ایکسپورٹس کے اوپر کام کرنا چاہیے. ہماری IT ایکسپورٹس بہت کم ہے اور اس میں بہت زیادہ پوٹینشیل ہے. اگر گورنمنٹ ان کو ایک اچھا IT پیکج دے دے، انڈسٹری کا درجہ دے دے، تو آپ یقین جانیے کہ یہ جو $2 بلین کی ایکسپورٹس ہیں، انڈیا میرے خیال سے $200 بلین کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں. ہم بہت جلدی اس کو $30-40 بلین پہ لے کے جا سکتے ہیں، اور ہمیں آؤٹ آف باکس آئیڈیاز کے ساتھ سامنے آنا پڑے گا. دیکھیں ایکسپورٹ پہ ہم بہت عرصے سے جسے کہتے ہیں نا ٹیکسٹائل کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. ہمیں ٹیکسٹائل کے علاوہ بھی چیزیں اور ایوینیوز ایکسپلور کرنے پڑیں گے.
اور ہمارے جو بزنس مین ہیں ایکسپورٹرز ہیں ان کا زیادہ فوکس صرف یورپ اور امریکہ کے اوپر ہے. میں سمجھتا ہوں ہمیں نئی منڈیاں تلاش کرنے کی ضرورت ہے. افریقہ ایک بہت بڑا کانٹیننٹ ہے, 1.5 ارب کی پاپولیشن ہے وہاں کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانی بزنس مین کو افریقہ جانا چاہیے اور وہاں پہ ایک نئی جو بزنس اپرچونیٹیز ہیں ان کو ایکسپلور کرنا چاہیے. ابھی ریسنٹلی ہم ایک بزنس ڈیلیگیشن لے کے ایتھوپیا گئے تھے. وہاں پہ ہم نے دیکھا ٹرکش, انڈین اور چائنیز کمپنیوں نے بالکل قبضہ کیا ہوا ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں اس کے باوجود ابھی بھی پاکستانی جو کمپنیز ہیں ان کے لیے بہت پوٹینشیل ہے. اسی طرح ساؤتھ امریکہ کی مارکیٹ ہے, ارجنٹینا ہو گیا, برازیل ہو گیا, وہاں پہ لوگ توجہ نہیں دیتے, اور بہت بڑی آبادی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اپنی ایکسپورٹس کو وہاں پہ بھی مینیج کریں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہماری ہیومن جو 30-60% لوگ ہمارے جو ہیں وہ ینگسٹرز ہیں, اگر ہم ان میں اچھے اسکلز ڈیولپ کریں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے وقت میں پاکستان کا بہت بڑا اثاثہ ثابت ہو سکتے ہیں. ان کو ہم ڈفرینٹ ممالک میں ایز اے مین پاور ایکسپورٹ کر کے بہت زیادہ زیر مبادلہ کما سکتے ہیں. دراصل جیسا کہ عام آدمی ہے, عام شہری ہے, وہ ہر چیز پر ٹیکس دے رہا ہے, اور جو حکومت ہوتی ہے وہ الٹا ٹیکس لگائی جا رہی ہے, اور اب اتنی زیادہ مہنگائی ہے, اس پر کیا کہیں گے؟ سر دیکھیں, جو ٹیکس ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو ٹیکس دینا چاہیے. اگر ہم ٹیکس نہیں دیں گے تو ہمارا ملک کیسے چلے گا؟ سر اس بدلے حکومت کیا دے گی, گورنمنٹ ہمیں کیا ریلیف دے رہی ہے؟ دیکھیں, میں اس میں ایسا ہے کہ پاکستان کا اگر 6,500 ارب روپے ہم لوگ جمع کرتے ہیں ٹیکس کلیکشن میں, اس میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 4,000 ارب تو ہمارے ڈیٹ سروسنگ میں چلے جاتے ہیں کہ جو قرضے ہم نے لیے ہوئے وہ واپس کرنے اور اس کا سود دینے میں. اس کے بعد جو پیسے بچتے ہیں ہمارے پاس, اس میں سے میجورٹی شیئر ہمارا ڈیفنس بجٹ میں چلا جاتا ہے, اور اس کے بعد جو باقی جتنے بھی پروجیکٹ ہیں وہ مزید قرضہ لے کے ہم ان کو پورا کرتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنی ٹیکس کلیکشن کو مزید بڑھانا پڑے گا. اگلے 5 سال میں گورنمنٹ کو ایسی پالیسی بنانی پڑے گی کہ ہمارا ٹیکس کلیکشن کا جو ٹارگیٹ ہے وہ 10,000 ارب تک جائے, اور جب تک ہم 10,000 ارب کے ٹارگیٹ کو اچیو نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ اگلے 2-3 سال میں پاکستان کے لیے بہت سخت مشکلات آئیں گی. اور میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان میں ٹیکس کی جو GDP ریشو ہے وہ بہت کم ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, تو ان کو بھی ٹیکس نیٹ میں آنا چاہیے. انہوں نے گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں, اور جو آلریڈی ٹیکس پے ہے اسی کے اوپر حکومت مزید ٹیکس لگائی جا رہی ہے. دیکھیں, بات بالکل آپ کی صحیح ہے, آپ دودھ خریدنے جاتے ہیں اس کے اوپر بھی ٹیکس ہے, آپ پیٹرول ڈلواتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے, بجلی لیتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس ہے. لیکن جو بندہ یہ چیزیں خرید رہا ہے, جو اس کی آمدنی ہے, اس کو اس کے اوپر بھی ٹیکس دینا چاہیے تاکہ اس کی کنٹریبیوشن ہو پاکستان کی جو اکنامک ریوائول ہے, اکنامک جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کے اوپر. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ ٹیکس دے اور پاکستان کی بہتری ہے اس میں اپنا حصہ ڈالے. سر ڈالر کو لگام کیسے دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, ڈالر کو لگام دینے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں. ایک بڑی سمپل سی چیز ہے. دیکھیں, آپ نے اپنا جو امپورٹ ایکسپورٹ جو ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے نا, جس دن آپ نے اس کو بیلنس کر لیا, مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اگر 250 روپے کی ایکسپورٹ کر رہا ہے تو وہ جو امپورٹ ہے وہ 350 روپے کی کر رہا ہے. تو یہ جو 100 روپے کا ڈیفیسٹ ہے نا, دیکھیں اس کو آپ نے ختم کرنا ہے. یہ 2 ہی صورتوں میں ختم ہو سکتا ہے, یا تو آپ اپنا امپورٹ کو کم کر لیں, اور یا آپ اپنی ایکسپورٹس کو اور جو فارن ریمیٹنسز ہیں ان کو بڑھا دیں. تو ابھی جس طرح ڈار صاحب کی پالیسی تھی, لوگوں نے بہت شور مچایا کہ کنٹینرز ہمارے پورٹس پہ پھنسے ہوئے ہیں, لیکن انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں نا یہ مینجمنٹ کی, شارٹ ٹرم مینجمنٹ تھی کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم جو کنٹینرز پھنسے ہوئے تھے پورٹس پہ ان کو ریلیز کروا سکتے. جو پرائورٹی سیکٹرز تھے, فوڈ ہو گیا, فارماسیوٹیکل ہو گیا, اس کو وہ ریلیز کرتے تھے, باقیوں کو انہوں نے ٹائم دیا اور اس کو ساتھ ساتھ کرتے رہے. تو ڈالر کو کنٹرول کرنے کا یہ ہے کہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. جتنے پیسے آپ کماتے ہیں اتنے پیسے آپ کو خرچ کرنے ہیں. کیا آپ ڈار صاحب کی بات کریں, کیا ڈار صاحب نے جو پاکستانی روپیہ تھا اس کو مصنوعی طور پر برقرار رکھا؟ دیکھیں, اگر اس کو مصنوعی طور پہ برقرار رکھا ہوا بھی تھا تو اس کے آپ دیکھیں کہ کیا اثرات ہے. آج ابھی آپ بات کریں کہ مہنگائی کی, اگر اس کو مصنوعی طور پہ برقرار رکھے, اگر مہنگائی کنٹرول میں تھی تو میں سمجھتا ہوں عوام خوش تھی, ٹھیک ہے. لیکن ڈالر کو فری فلوٹ کرنا چاہیے, اس کی مارکیٹ پرائس ہونی چاہیے, اس کو کنٹرول نہیں کیا جانا چاہیے. اور میرا نہیں خیال کہ اب جب سے ہم IMF کے ساتھ پیکج میں کہ ڈالر کو کنٹرول رکھا جا سکتا ہے, اب ڈالر کو کنٹرول نہیں رکھا جا سکتا. اور میں یہ سمجھتا ہوں
کہ آگے آنے والے وقت میں یہ جسی طرح لوگوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ڈارک سب پہ ایمنسٹی اسکیم لے کے آنی چاہیے. لوگوں نے گھروں میں ڈالر ایز اے انویسٹمنٹ کر لے کے رکھنا شروع کر دیے ہیں. یہ بڑا غلط قسم کا رجحان جنم لیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ لوگ جنہوں نے ڈالر جمع کیے ہیں وہ بینک میں لا کے جمع کروا دیں اور ان کا انویسٹی ہو کہ نو کوشچن آسک ہو, تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں ایٹ لیسٹ 5 سے 10 ارب ڈالر پاکستان کے بینکوں میں آ سکتے ہیں. اور ڈار صاحب کو یہ انیشیٹو لینا چاہیے کہ ایک ڈالر ایمنسٹی دیں پورے پاکستان کو. لیکن ہم یہ بھی سمجھتے ہیں جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ پیکیج میں ہیں تو آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ پاکستان کوئی ایمنسٹی نہ دے. اب یہ دیکھنا ہے کہ ڈار صاحب اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں. اگر یہ مینیج کر لیں تو میں یہ سمجھتا ہوں 8 سے 10 ارب ڈالر پاکستان کے پاس آ سکتے ہیں. تو سر ہم آئی ایم ایف کے لیے کیوں لیتے ہوئے آج شاید کیوں ہونے سے کہ ہم اپنا گزارنے نہیں کرتے کہ جس سے ہمیں آئی ایم ایف کے پاس نہیں جانا چاہیے. دیکھیں اس میں آئی ایم ایف جو ہے نا یہ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ ہوتا ہے. آپ کسی بینک کے پاس گاڑی لیز کرانے کے لیے جائیں, آپ کریڈٹ کارڈ لینے کے لیے جائیں یا کوئی بزنس لون لینے کے لیے جائیں تو وہ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ چیک کرتے ہیں. اگر آپ کی کریڈٹ ریٹنگ اچھی نہیں ہوگی تو آپ کو گاڑی قسطوں پہ نہیں ملے گی, آپ کو کریڈٹ کارڈ نہیں ملے گا, آپ کو بینک کا لون نہیں ملے گا. تو آئی ایم ایف کو آپ یہ سمجھیں کہ جب آئی ایم ایف کے ساتھ کسی ملک کے تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں یا اس کا پیکیج چل جاتا ہے تو وہ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ ہوتی ہے کہ یہ ملک جو ہے اپنا جو ٹیکس ہے وہ بھی پے کر سکتا ہے اور جو اپنے قرضے ہیں وہ بھی واپس کر سکتا ہے. تو اس کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ جب آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ان ڈیل ہوتے ہیں تو جو باقی دوست ممالک ہیں انہوں نے اگر انویسٹمنٹ کرنی ہوگی تو وہ پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی کریں گے. اور اس کے علاوہ اگر کبھی ہمیں کچھ مزید ڈالرز کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہمیں دیں گے. تو آپ یہ سمجھیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کرنا اس لیے مجبوری ہے کہ یہ آپ کی کریڈٹ ریٹنگ کو بہتر کرتا ہے. سر بہت شکریہ سر. آخری کوشچن سر, آپ مینیجنگ ڈائریکٹر بھی ہیں لباس کمپنی گروپ کے, تو آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا گلبرگ میں؟ آپ نے کیسا ایکسپیرینس رہا گلبرگ میں خاص طور پر؟ جی الحمدللہ بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. گلبرگ کی مینجمنٹ کی بڑی خواہش تھی کہ ڈی واٹسن کی ایک برانچ یہاں پہ بنے, تو ان کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے ہم نے یہاں پہ برانچ بنائی ڈی واٹسن کی گلبرگ ڈریمز میں, اور ماشاءاللہ بہت اچھی جا رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں گلبرگ کی جو لوکیشن ہے روات سے لے کے گلبرگ تک کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, اسی طرح سے فضائیہ سے لے کے وہاں سے بھی لوگ سارے یہاں پہ آتے ہیں, اور شام کے ٹائم لوگ یہاں پہ سیر و تفریح کے لیے واک کے لیے یہاں پہ آتے ہیں فیملیز کے ساتھ. اور جو اس کی لوکیشن ہے گلبرگ کی, یہ بالکل ہارٹ آف اسلام آباد ہے. اور اسلام آباد ہے لوگ جن سوسائٹیز میں انویسٹ کر رہے ہیں, کوئی اٹک میں فال کرتی ہے, کوئی پنڈی میں فال کرتی ہے, کوئی چکوال میں فال کرتی ہے, لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اور گلبرگ بہت اچھی ہاؤسنگ سوسائٹی ہے اور جو ان کے پروجیکٹس ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے وقت میں گلبرگ مزید ایک سینٹر پوائنٹ بزنس ہب بن جائے گا اسلام آباد کا, کیونکہ جس طرح سے یہ ڈیولپ ہو رہا ہے اور یہاں پہ جس طرح سے شاپنگ کے پلازاز بن رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں اس طرح کا انفراسٹرکچر اور اس طرح کی ڈیزائننگ کسی اور سوسائٹی میں نہیں ہے. اور آگے آنے والے وقت میں جو گلبرگ گرینز ہے یہ اسلام آباد کا ایک بزنس سینٹر ہوگا. سر بہت شکریہ. جیسا کہ میرے ساتھ موجود تھے چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ جناب احسن ظفر بختاری صاحب, آپ نے ان کی گفتگو سنی, ماشاءاللہ بڑی زبردست انہوں نے معیشت پہ بات کی. تو مجھے بھی اجازت, آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ.